السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے زبان کی دولت اور گالی گلوچ۔ پیارے بچوں، زبان اللہ میاں کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان چاہے تو اپنی دنیا کی زندگی کو سکون والی بنا سکتا، اور اسی کے ساتھ اس دنیا سے فوت ہونے کے بعد اس کے بعد والی ہمیشہ ہمیشہ کی اپنی آخرت والی زندگی کے لیے نیکیوں کے خزانے بھی جمع کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اپنی آخرت کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام میں زبان کو قابو میں رکھنے اور کم باتیں کرنے کی بڑی خوبی بتلائی گئی ہے۔ آپ کو وہ پیاری سی روایت سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے اچھا کام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون سا کام اچھا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا کہ کامیابی کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ بتلائی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ یہ سکسس اور وکٹری کا طریقہ ہے۔ بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی باتوں میں، یعنی جھوٹ، غیبت، چغلخوری، گالی گلوچ میں زبان کو استعمال نہ کرو۔ گالی گلوچ سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور کسی کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اللہ میاں کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اسی طرح زبان کے کچھ کام ایسے بھی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اس سے انسان کو دنیا اور آخرت میں نقصان ہوتا ہے۔ ان نقصان کے کاموں میں ایک چیز گالی گلوچ کرنا ہے۔ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا بڑے گناہ والی بات ہے۔ پیارے بچوں، تم نے کبھی یہ سوچا کہ تم اگر اپنے ابو کو گالی دو تو تمہارے ابو کے دل پر کیا گزرے گی؟ تم سوچ رہے ہوگی کہ کون انسان ایسا ہوگا جو اپنے ہی ابو کو گالی دے گا؟ سنو، ایک دفعہ حضرت محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان خود اپنے ہی ماں باپ کو گالیاں دے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے باپ کو گالی دے، پھر وہ دوسرا انسان پلٹ کر بدلہ لینے کے لیے اس گالی دینے والے انسان کے باپ کو گالی دے۔ اسی طرح کوئی انسان کسی کی ماں کو گالی دے، پھر دوسرا انسان ریونج لیتے ہوئے اس کے جواب میں گالی دینے والے کی ماں کو گالی دے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کر اس کے جواب میں اپنے ماں باپ کو گالی دلوائے، تو یہ بھی اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالی دینے ہی کی طرح ہوا۔ پیارے بچوں، آج کل بات بات پر ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا بہت سے بچوں کی ایک عادت بن گئی ہے، جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، اور بے حیائی اور بے غیرتی کے کام نہیں کرتا، اور گالی گلوچ کرنا بے حیائی کا کام ہے۔ گالی گلوچ کرنے سے، گالیاں بکنے سے زبان پر یہ اثر پڑتا ہے کہ زبان گندی ہو جاتی ہے۔ گالی گلوچ کرنے والی کی گالی گلوچ کرنے والی عورت، گالی گلوچ کرنے والے مرد، گالی گلوچ کرنے والے بچے، ان کی دنیا میں بھی عزت نہیں ہوتی۔ گالی گلوچ کرنے سے لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ انسانوں کا قتل تک بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں،
تمہیں چاہیے کہ اپنی زبان کو گالی گلوچ اور ہر طرح کی بری باتوں سے بچا کر رکھو، اور جب زبان کھولو تو زبان سے اچھی بات کہو یا اللہ کو یاد کرو۔ گالی گلوچ کرنا گندے بچوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ماں باپ یہاں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کو گالی دینا کیسی بات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کیا سوال کیا تھا اور اس کے جواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا جواب تھا؟ ایک سوال، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کامیابی کا طریقہ کیا بتلایا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی کیا مثال دی کہ کوئی انسان اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ سوال، گالی گلوچ کرنے سے زبان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سوال، گالی گلوچ کرنا اچھے بچوں کی نشانی ہے یا گندے بچوں کی؟ سوال، مسلمان گالی گلوچ کرنے والا بے حیائی کرنے والا ہوتا ہے یا نہیں؟